ایران اور امریکہ امن معاہدے کے بہت قریب ہیں۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر وزیر اعظم شہباز شریف کا اہم بیان، کہا آئندہ 24 گھنٹوں میں ممکنہ طور پر امن ڈیل کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتے سے تکنیکی سطح پر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ انہوں نے ایران، امریکہ اور خطے کے برادر ممالک کا تعاون پر شکریہ بھی ادا کیا، کہا دونوں ممالک کا عزم اور سفارتی کاوشیں اس پیش رفت میں اہم ثابت ہوئی ہیں۔ ایران امریکہ کے خلاف جنگ کا فاتح ہے۔ مفاہمتی یادداشت پر ابھی دستخط نہیں ہوئے، تبدیلی ممکن ہے۔ اس کے 14 نکات ہوں گے اور جب یہ طے ہو جائے گا تو عوام کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جوہری معاملات بعد کے مراحل میں زیر بحث آئیں گے۔ امریکہ کے ایٹمی مطالبات قابل قبول نہیں۔ ایران جنگ کے بعد مزید مضبوط ہو کر ابھرا ہے۔ عبوری معاہدے میں لبنان سمیت تمام محاذر پر جنگ کے خاتمے کا اعلان شامل ہوگا۔ امریکہ کی ناکہ بندی ختم اور آبنۂ ہرمز کھولنا بھی معاہدے کا حصہ ہے۔ اسرائیل جیسے دشمن ایران امریکہ معاہدے کے خلاف ہیں، ایران دباؤ میں نہیں آئے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اپوزیشن کو ایک بار پھر بات چیت کی دعوت، کہا اپوزیشن والے ہمارے بھائی ہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ محمود خان اچکزئی سے بھائیوں والا تعلق ہے۔ اپوزیشن سے کہتا ہوں آئیں بیٹھیں، بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میثاق جمہوریت کے لیے میں نے ایک سے زائد بار کہا ہے، دہشت گردی کے پیچھے خارجی ہاتھ ہے، جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمیں ان قربانیوں کا احترام کرنا چاہیے۔ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمیں پاکستان کو مضبوط بنانا ہے۔ ملک کی سلامتی اور تحفظ کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ کون نہیں جانتا بلوچستان میں ہونے والی دہشت گردی میں کس کا ہاتھ ہے۔ معیشت درست سمت میں گامزن ہے، معاشی استحکام سے گروتھ کی طرف جائیں گے۔ بجٹ میں ٹیکس اور ایکسپورٹ کے نظام کے لیے کام کیا ہے۔ ٹیکس کا نیا جدید خودکار نظام لایا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی دیگر وزراء کے ہمراہ پوسٹ بجٹ کانفرنس بتایا، چھوٹے کسانوں کے لیے اسکیم شروع کی ہے۔ چھوٹے کسانوں کو اپنے گھر گروی رکھنے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ زرعی شعبے کی مشینری باہر سے منگوانے پر کسٹم ڈیوٹی، ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی، ریگولیٹری ڈیوٹی صفر کر دی ہے۔ آئی ٹی ایکسپورٹ 4.5 بلین ڈالر تک جائیں گی۔ تنخواہ پر 5% ٹیکس کو 1% کیا اور 15% کو 13% کیا، جبکہ بڑی تنخواہوں اور سرچارج اقدامات پر اچھا فیڈ بیک ملا ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا مصری وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں میں مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا، کہا امریکہ ایران رابطوں میں پیش رفت خطے میں دیر پا امن و استحکام میں مددگار ہوگی۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سوئس ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، امریکہ اور ایران کے درمیان بات چیت میں حوصلہ افزا پیش رفت کو خوش آئند قرار دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے قریبی روابط برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ یہ 2 روز میں پاک سوئس وزراء خارجہ کا دوسرا ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ موجودہ بجٹ پاکستان کے تمام سیکٹرز کا بجٹ ہے۔ تنخواہ دار طبقے، ایکسپورٹرز، انڈسٹری اور ریل اسٹیٹ سب کے لیے اقدامات شامل ہیں۔ ملک بھر کے کاروباری طبقات اور چیمبر سے مشاورت کے بعد بجٹ تیار کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ BISP سے گھروں کے لیے فائننسنگ تک بجٹ کو بڑھایا گیا ہے۔ جس بہتری کا وعدہ کیا گیا تھا وہ بجٹ میں پیش کی گئی ہے۔ یہ مکمل طور پر عوامی بجٹ ہے۔ بجٹ میں پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے کمائی کرنے والوں پر بھی ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر کمائی کرنے والوں کو 5% ود ہولڈنگ ٹیکس دینا پڑے گا۔
यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक से आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स आयद कर दिया गया। डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नया टैक्स नाफिज किया गया। बैंक और मालियाती इदारे सोशल मीडिया आमदन पर टैक्स कटौती कर सकेंगे। के अंदर the entire economic team led by the Prime Minister has made the impossible possible. स्पेशली जो बहुत बड़ी गुंजाइश लोअर मिडिल क्लास के लिए पैदा की गई है थ्रू अपना घर प्रोग्राम। आज अगर मैं ये कहूं कि एफबीआर की पूरा स्ट्रक्चर वो कल्चर चेंज हो गया, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर किया गया फेसलेस सिस्टम्स के थ्रू, अप्रेजमेंट जो फोर्स भी शुरू हुई। वज़ीर-ए-आज़म आवाम को रिलीफ देने के लिए हर दम तैयार हैं। एफबीआर की डिजिटलाइजेशन वज़ीर-ए-आज़म की ख़ुसूसी निगरानी में हुई, जिससे निज़ाम में शफाफियत आएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अल्लाह तारा ने कहा है कि मौशी टीम ने आवाम दोस्त बजट बनाने के लिए मुसलसल मेहनत की। मुतवस्सित तबके को जायदाद की खरीदो फरोख्त में टैक्स में गुंजाइश दी गई है, जबकि कम आमदन तबके के लिए अपना घर इसकी मुतारिफ कराई गई है। मुल्क दुश्मन पाकिस्तान के दिवालिया होने का इंतज़ार कर रहे थे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल किया गया है, जिसे दुनिया और IMF ने भी सराहा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आइंदा माली साल के लिए सिर्फ 3 माह का बजट पेश करने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि वफाक की जानिब से मुतालबात ना मानने पर पूरे माली साल के बजाय सिर्फ अखराजात जारिया और गैर तरक्याती बजट पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट मुतालबात पूरे होने के बाद पेश किया जाएगा। सुहेल आफरीदी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 25 के तहत मुंतखब हुकूमत 3 माह का बजट पेश कर सकती है। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में निजी शोबे अहम किरदार अदा कर सकते हैं। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, कोई भी मुआशरा तालीम के हुसूल के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। इदारों के दरमियान हम आहंगी से तरक्की का हुसूल मुमकिन है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार का बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा, PP की तरह MKM की भी रेड लाइन होनी चाहिए। नवाज शरीफ की तरह हम भी शिकवा कर सकते हैं कि हमारा गवर्नर क्यों निकाला। उन्होंने मुतालबा किया कि हमें गवर्नर सिंध चाहिए। जोर दिया कि जागीरदारों और वटेरों पर टैक्स लगाकर आवाम को रिलीफ दिया जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।